ایک ایسی عورت جو ہمیشہ اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہتی، دن بھر اپنے چہرے پر میک اپ لگائے رکھتی تھی، یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی میک اپ کر کے سوتی، اپنے ناخن پر پالش لگا کر اور اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور اپنی آنکھوں میں میک اپ کر کے اجنبی مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی، اپنے دل میں یہ خیال کرتی کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ اس لڑکی کے سر پر ہر وقت میک اپ کا بھوت سوار تھا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کر اجنبی مردوں کے سامنے گھومتی، اور جب مرد اس لڑکی کو دیکھتے اس خوبصورت لباس میں، اس خوبصورت میک اپ میں، تو اس لڑکی کو بہت اچھا لگتا، بہت خوشی ملتی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فقیر اس لڑکی کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب اور لاچار انسان ہوں۔ جو ہی اس عورت نے یہ آواز سنی، $10 لے کر اس فقیر کے سامنے حاضر ہوئی۔ جو ہی اس فقیر نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی بے حیائی کو دیکھا، تو فقیر نے کہا، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے واسطے تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پردے کی حالت میں رہا کرو اور اجنبی مردوں کے سامنے اتنا میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت غصے میں آ گئی اور کہا کہ تم ایک گھٹیا فقیر ہو اور مجھے مشورہ دیتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسی گاؤں میں رہنے والی ایک پرہیزگار عورت نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس عورت کے حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے لوگوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں عورت کو خواب میں دیکھا ہے، جو عورت بے پردہ رہا کرتی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے ہونٹ کاٹ دیے جن پر وہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، ان آنکھوں کو نکال دیا جن میں وہ میک اپ لگایا کرتی تھی، اس کے ناخن کھینچ لیے جن پر وہ نیل پالش لگایا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر میں بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے۔ وہاں پر موجود عورتوں نے اس بات کو سنا تو سب کے دل میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں موجود تمام عورتیں گناہوں سے توبہ کرتی ہیں اور پردہ اختیار کرتی ہیں۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آواز کا بھی پردہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دبی آواز سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ پردے میں ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو چھانک چھانک کر دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد نے فرمایا کہ بناؤ سنگھار کر کے اتنا اعتراف کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریخی کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی ہی نہ ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو دوستو، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ سنائی جائے گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ حجاب آیت نمبر 49۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے جن میں جانے والے ہیں۔ میں لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ تمہارا ذہن ان سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی نہیں جو صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ جو عورت ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر اس عورت پر پڑے تو اس عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ کیا آپ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی بیویاں آپ کو جہنم میں لے کر جائیں؟ آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اس کو کون دیکھتا ہے؟ جو فرشتے ہیں لعنت کرتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے، اور خود ملاحظہ فرمائیں کہ کس کس کی گندی سوچ کی مہور بنتی ہیں۔
نیز عورت کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی نمائش صرف اپنے خاوند تک محدود رکھے اور باہر گھر سے نکلتے وقت اور غیر مردوں کے سامنے جاتے وقت سر، چہرے اور بدن کو پوری طرح چادر یا برقعے سے ڈھانپ کر نکلیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں ان عورتوں کو بتلانا چاہتی ہوں کہ پردہ اختیار کریں اور اجنبی مردوں کے سامنے میک اپ کر کے اپنے آپ کو پیش نہ کرو، ورنہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریں۔ آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی عورت پردہ کرنا شروع ہو جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔